ڈسٹینس ریلیشن شپ والے لوگوں، آپ کو میں 5 ایسے سیکریٹس بتانے والی ہوں جس کی وجہ سے آپ اپنی لائف کو اور اپنی محبت کو سنبھال سکتے ہو بجائے اس کو ڈسٹروائے کرنے کے۔ اگر آپ ایک اسمارٹ وومن ہے نا تو آپ اس رشتے کو بھی خوبصورتی سے بچا سکتی ہیں۔ اسٹے ٹیون۔ آج کل محبت کا ایک عجیب ہی دور چل رہا ہے۔ دو لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، بے حد، اور بات بھی بہت کرتے ہیں، گھنٹوں تک کالز پر بھی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی، کیونکہ ان کے درمیان وہ ہے فاصلہ۔ اور سچ یہ ہے، فاصلہ ہمیشہ محبت کو ختم نہیں کرتا۔ آپ اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھا، جو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں نا ہماری ایسی، جو فاصلے میں محبت کو آہستہ آہستہ تھکا دیتی ہیں۔ آج میں آپ کو نا وہ 5 غلطیاں بتانے والی ہوں جو اندر ہی اندر آپ کے لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ کو برباد کر رہی ہیں، کمزور کر رہی ہیں، ختم کر رہی ہیں۔ تو ولاگ کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ان بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو اسی طریقے سے لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکی ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ بہنیں مجھے میرے وال پہ لکھ دیتی ہیں آگے کے بال کور کریں، پردہ کریں، اور آپ آہستہ بولتی ہیں، آپ کے بلاگ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، جب آپ کسی کو اور جب میرے کوئی تلفظ میرا غلط ہو جاتا ہے، جب آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں نا تو پرائیویٹلی میسج کریں۔ میں مولوی نہیں ہوں، میں پیرنی نہیں ہوں، میں معلمہ نہیں ہوں، میں ایک عام لڑکی ہوں، آپ کی طرح میں سیکھ رہی ہوں، میں گروم کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مجھ پہ کہ میں اس حد سے اس حد تک آئی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور پھر اگر آپ نے مجھے سمجھانا ہے نا تو مجھے پرائیویٹ میسج کر دیں، اور میرے وال پہ اس طرح لکھ کے آپ یہ نہ بولیں کہ آپ دوسروں کی بھی اصلاح کرنا چاہتی ہیں، آپ میری بےزتی کرنا چاہتی ہیں۔ اور یہ بال میں کیسے چھپاؤں؟ یہ جو نکلا ہوا کونا ہے، میں اس کو کیسے ایسے چھپاؤں؟ صحیح لگ رہی ہوں؟ مجھے اپنا آپ بھی تو اچھا لگنا چاہیے نا، مجھے خود سے بھی تو محبت ہے نا۔ کچھ بھی لکھ دیتے ہو۔ ابھی میں روزے میں اوپر پٹھان سے پنگا نہ لیا کرو۔ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ کی پہلی غلطی، اگر آپ لانگ ڈسٹینس میں بھی ہے نا اور ہر وقت اویلیبل رہنا، آپ اس بندے کو بھی کہتے ہو، بندی کو بھی کہتے ہو، اور خود بھی فون اٹھاؤ جب بھی فون کرو، بات کرو جب بھی بات کرو۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ نے بھی اپنی نیند حرام کر دی۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جو محبت ہر وقت اس طرح میسر ہوتی ہے نا، وہ اکثر آپ کی نا قدر کھو دیتی ہے، آپ کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، اگر آپ کے رات 2 بجے 3 بجے 1 بجے بھی پریزنٹ رہتے ہیں کیونکہ ان کی ٹائمنگ آپ سے میچ نہیں ہو رہی ہے، تو پھر آپ لوگ ایک دوسرے کو اس طرح لینے لگ جاتے ہیں کہ یہ بھائی کسی بھی ٹائم میرے لیے اٹھ جائے گی یا اٹھ جائے گا۔ آپ دونوں کو ایک ایسا ٹائم لینا ہوگا جس میں وہ بھی، اس کی بھی رات نہ ہو، آپ کی بھی رات نہ ہو، دونوں کا ایک ٹائم اچھا ہو، یا اس کی شام شروع ہو رہی ہو اور آپ کی تھوڑی بہت 10 o'clock ہو چکی ہو، بات کر لو۔ لیکن اب رات کے 1-2 بجے جی کسی کو ٹائم دینا، اور آٹا گوند رہے ہیں، یا جی مرد جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے اور اس کے باوجود جی کال آ رہی ہے، ہیلو ہاں میں تو، یہ چیزیں آپ کی قدر کم کرتی ہے۔ یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ۔ جب 2 لوگ دور ہو جاتے ہیں نا تو اکثر ہر وقت بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں، صبح، دوپہر، رات، لیکن کبھی نا یہی جو چیزیں ہوتی ہیں نا تھکن پیدا کر دیتی ہیں۔ محبت کو محبت کو اب سانس لینے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہوتی، محبت جو ہے وہ گھٹ رہی ہوتی ہے۔ محبت کو نا سانس لینے کی جگہ دیا کرو، اس سے نا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے۔ دوسری غلطی، بہت زیادہ شک کرنا، کیونکہ وہ بندہ یا بندی، آپ لوگ ایک دوسرے سے فاصلے میں ہو تو آپ جی شک، آپ زہر بن جاتا ہے یہ شک۔ جو فاصلے میں محبت کو سب سے پہلے مارتا ہے نا وہ شک ہوتا ہے۔ شک کی وجہ سے آپ کا جو ڈسٹینس ریلیشن شپ ہے وہ برباد ہوتا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ کس سے بات کر رہا ہوگا؟ کیوں بات نہیں کر رہا؟ مجھے کال کیوں نہیں کی؟ مجھے کیوں نہیں پوچھا؟ یہ ہوتی ہے آپ کی ریلیشن شپ کے اندر زہر ڈالنے والی چیز ہوتی ہے نا، وہ یہ شک ہوتا ہے۔ ڈسٹینس میں جو ریلیشن شپ میں جو سب سے بڑا امتحان ہے نا وہ ٹرسٹ کا ہوتا ہے۔ آپ کا ٹرسٹ جو ہے یہی آپ کا ٹیسٹ ہے، یہی آپ کا امتحان ہے، یہی آپ کو نا آپ کے ریلیشن شپ کو
आबाद करेगा, ग्रीन करेगा, फॉर एवर ग्रीन होगा, या फिर जी खिजा आ जाएगा, आप जी झाड़ियाँ में आपका जो रिलेशनशिप है वो चला जाएगा. क्योंकि देखिए ना, आप हर लम्हा साथ नहीं होते हैं. रिलेशनशिप से ज्यादा कुछ लोग पता है क्या करते हैं, CID इन्वेस्टिगेशन. CID पे चले जाते हो, जॉब मिल जाती है. अब अगर आपको ना हमारे ISI वाले या FIA वाले या फिर जी आपको बाहर के मुल्क वाले जो है वो ले लें, तो आप बेस्ट इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो. आई एम सॉरी, मजाक थोड़ा बहुत चलता है. अब सवाल देखें आपके, बड़े बेहुदा किस्म के, किसके साथ थे, क्यों देर हुई, ये जो लाइन होती है ना, और आपको जवाब भी नहीं आ रहा होता, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत को नंगा कर देती है. खत्म मोहब्बत, थक गई, सांस घोट दी इस मोहब्बत ने, क्योंकि आपके सवाल ही ऐसे हैं. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का जो तीसरा बड़ा मिस्टेक बताने वाली हूँ वो है सिर्फ बातें करना, फ्यूचर का कोई प्लान ना बनाना. क्योंकि फ्यूचर, भाई अब हम लोग फासले में हैं, कब तक है, किस टाइम तक है. जो रिश्ता सिर्फ लफ्जों में खड़ा हो ना, वो वक्त के साथ कमजोर हो जाता है. आप सिर्फ बातें कर रहे हो, क्या खाया क्या नहीं खाया, किधर थे क्यों नहीं गए, जासूसी हो रही है कि क्यों लेट जवाब दिया, लेकिन उसमें कोई खूबसूरती नहीं है आप लोग के फ्यूचर की बात. आप कब तक वहाँ होंगे, हम कब सेटल होंगे, हम कब एक घर में होंगे, हम कब एक कंट्री में होंगे, हम कब बच्चे पैदा करेंगे, हम कब जी एक छत के नीचे रहेंगे. मतलब ये सवाल आप, या तो वो चिढ़ जाता है या आप चिढ़ जाती हैं, लेकिन बाकी सारी बातें हो रही हैं, शक व शुबात भी हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, सब हो रहा है. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स जो है ना, वो बहुत लंबे अरसे तक सिर्फ कॉल्स और मैसेजेस पे चलते रहते हैं, लेकिन उसमें कोई वाज़े प्लान नहीं होता फ्यूचर का, कोई भी, कि जिसमें आप ये तसल्ली कर सकें. कि बहुत सारी लड़कियां जब थेरेपी मेरे से लेती हैं, उनको पता ही नहीं है कि जी उनकी शादी रुखसती कब होने वाली है, या जिनके हस्बैंड कब आने वाले हैं, उनको पता ही नहीं है कब मिलना है, कब साथ रहना है. ये तो लाइक दूर दूर तक गुमान में भी नहीं आता. इसको मैं ना आप लोग को शायराना अंदाज में समझा देती हूँ. मैं कभी कभी शायरी पढ़ती हूँ, मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ, पर जो पढ़ती हूँ वो बहुत मजे की होती है. सुनो. फासलों से शिकायत नहीं थी हमें, फासलों से शिकायत नहीं थी हमें भाई, बस ये गिला था कि मंजिल का रास्ता ना मिला. आए हाय, ये आप लोग के लिए, डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए. मोहब्बत को उम्मीद चाहिए होती है भाई, मंजिल चाहिए होती भाई, खूबसूरती चाहिए होती भाई. आपकी जिंदगी की चौथी और फजूल गलती, नारवा गलती, ना एक्सेप्ट होने वाली गलती, अपनी जिंदगी रोक देना. अब जो बंदा आपसे फासले पे रह रहा है, वो तो काम भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, ग्रूमिंग भी हो रही है, दोस्तों के साथ खाने पीने भी हो रहे हैं, लाइक फैमिली से बात भी हो रही है, आपसे बात भी हो रही है, बट आप बैठ गई उसका इंतजार. जब आप उसका इंतजार करेंगी तो आप तो कुछ भी नहीं करेंगी, आपके दिमाग में तो नेगेटिविटी होगी, फिर आप उस शक व शुबात आएंगे, फिर आप उससे वो पूछोगे, फिर आप वो लड़ाई में कन्वर्ट होगी, लड़ाई से आप लोग की बात वैसे ही फासलों में है, तो फोन कॉल्स मैसेजेस जी हफ्तों हफ्तों तक नहीं होंगे, तो रिलेशनशिप तो हो गया ना फुस. अच्छा, जो औरत अपनी जिंदगी रोक देती है ना, वो मोहब्बत को भी बोझ बना देती है आदमी के लिए. बोझ बन गई आपकी मोहब्बत. बहुत सारे मर्द मुझे कहते हैं आप औरतों को गलत समझा रही हैं, और मर्द की सिर्फ मर्द की गलती नहीं होती है. बट भाई मैं औरत हूँ तो मैं औरत को ही समझाऊंगी ना, मैं मर्दों के लिए भी व्लॉग्स बनाती हूँ, बट यहाँ पे अगर कोई सच्चाई है तो सच भी तो सामने रखना होता है ना. मैं तो हीलिंग कर रही हूँ, मैं तो इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ, मैं तो रिलेशनशिप में आपको वो बता रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप जिससे मजबूत हो. मैंने तोड़ने वाली बात कभी नहीं की. तो भाई मेरे या बहन मेरी जो भी ये कमेंट कर रहे हैं, पहले व्लॉग देखिए तो सही कि बंदी बोल क्या रही है. बोलने से पहले कमेंट करना अच्छा नहीं होता. बाज लोग ना डिस्टेंस रिलेशनशिप में अपनी पूरी जिंदगी रोक लेते हैं, हर वक्त फोन का इंतजार, हर वक्त मैसेज का इंतजार. लेकिन समझदार औरत ऐसा नहीं करती.
آپ سمجھدار نہیں ہیں اگر آپ یہ حرکتیں کر رہی ہیں. سمجھدار سمارٹ عورت جو ہوتی ہے نا وہ اپنی زندگی بھی جیتی ہے اور محبت کو بھی سنبھالتی ہے. اپنی زندگی نہ روکیں کیونکہ اس نے نہیں روکی ہوئی. وہ کھا رہا ہے, وہ پی رہا ہے, وہ باہر جا رہا ہے, وہ دوستوں سے مل رہا ہے, آپ نے روکی ہوئی ہے. کیا آپ جم کر رہی ہیں؟ کیا آپ سکن کیئر کر رہی ہیں؟ کیا آپ دوستوں سے مل رہی ہیں؟ کیا آپ اپنے لیے گھر میں کوئی چھوٹی سی کٹی پارٹی رکھ رہی ہیں جس میں مصروف ہو جائیں؟ کیا آپ اپنے لائف میں جو گول تھے اس کو اچیو کرنے کے لیے کوئی محنت کر رہی ہیں؟ صرف بولنا آسان ہوتا ہے میری جان, دوسری پہ انگلی اٹھانا آسان ہوتا ہے, لیکن کیا آپ محنت کر رہی ہیں؟ کیا آپ نے اپنے گھر کا کوئی کونا سجایا ہوا ہے جس میں آپ اپنے ڈریم کو جگا رہی ہیں, ڈریم پہ کام کر رہی ہیں؟ کون سی ایسی جگہ ہے آپ کے گھر میں جہاں آپ اپنے ڈریمز پہ کام کر رہی ہیں؟ آپ کو کسی نے نہیں روکا سوائے آپ کے. بڑی پیاری بات کرنے والی ہوں, 5ویں اور آخری, اللہ پر بھروسہ. جو رشتے اللہ کی حکمت سے جڑ جائے نا انہیں فاصلے بھی نہیں توڑ سکتے. ایک بات مجھے بتاؤ, تمہاری جو CID ہے کیا وہ تمہارے رشتے کو بچا لے گی؟ وہ تو اور بگاڑ دے گی. تمہاری جو اس کے لیے اپنی زندگی روکنا کیا وہ آپ کے رشتے کو بچا لے گی؟ یہ تو اور بگاڑ دے گی. کیا آپ کے اس کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل رہنا کیا آپ کے رشتے کو بچا لے گی؟ نہیں. جو رشتہ بچنا ہو نا, اللہ کے حکم سے جو رشتہ جانا ہو, جس میں بھروسہ ہو, جس پہ اللہ پہ ٹرسٹ ہو, اس نے کچھ بھی کر کے بچ جانا ہوتا ہے. لیکن جس رشتے میں نا جس بندے نے دھوکہ دینا ہونا وہ آپ کی 50,000 سال انتظار کے بعد بھی, آپ کے کروڑوں میسیجز کے بعد بھی, آپ کے کروڑوں CID کے بعد بھی اس نے دھوکہ دینا ہے, اس نے چھوڑ کے جانا ہے. تو بہتر ہے اپنی لائف پہ زیادہ فوکس کرو. ڈسٹنس میں ہو, موقع ہے, اپنی لائف پہ فوکس کرو. جن کے بچے ہیں ان کے پاس یہ گلہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اب جن کے پاس ٹائم ہے ان کو یہ گلہ ہے کہ ہسبینڈ نہیں. کبھی کبھی فاصلے, ڈسٹنس آزمائشیں ہوتی ہیں ہماری, اور اسلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نیت اور صبر میں برکت ہوتی ہے میری جان. اگر نیت صاف ہو اور مقصد حلال رشتہ ہو تو فاصلے بھی آسان ہو جاتے ہیں میری جان. یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ فاصلہ کبھی بھی محبت کو ختم نہیں کرتا. آپ کی بے صبری, آپ کا شک, آپ کی اس پہ ہر وقت ایک حکومت, آپ کی اپنی کوئی ڈائریکشن نہ ہونا, آپ کی لائف کا کوئی چوائس نہ ہونا, وہ محبت کو کمزور بھی کرتی ہے اور ختم بھی کرتی ہے. وہ لوگ اگر سچے دل سے جڑے ہو نا تو میلوں کی دوری نا دلوں کی قربت کو کبھی بھی کم نہیں کر سکتی ہے. جو لوگ فاصلہ ریلیشن شپ میں ہے نا, میں ان کو ہمیشہ یہ ایڈوائز کروں گی, اپنی زندگی کو پہلے رکھو. اب وہ دور ہے تو آپ کی پریارٹیز الگ ہونی چاہیے. آپ کا اپنا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے, اپنی سکن کیئر, اپنا جم روٹین, کوئی آن لائن جاب ہے یا جاب پہ جا رہی ہو یا جو تم گھر میں کچھ کام کر رہی ہو, تمہاری خواہش ہے کوئی پینٹنگ, کوئی کپڑوں کی ڈیزائننگ, کوئی نیل آرٹ, کوئی ہیئر آرٹ, یار کوئی ولاگنگ, کوکنگ, اس میں آپ کی زندگی مصروف ہونی چاہیے. کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے, تم پیچھے رہ رہی ہو, تو وہ آپ سے میچ ہی نہیں کر رہا ہے, جگہ خالی ہے. یہاں کوئی اور آ کے فٹ ہو جائے گی جو اس جگہ سے میچ کرتی ہے. آپ کیا کر رہی ہیں؟ اب پیچھے رہ گئی ہیں. یہ دیکھو کتنا پیچھے رہ گئی ہیں. تو آپ اپنے آپ پہ دھیان دو. یہ ڈسٹنس کا ریلیشن شپ بہت ہارڈ ہوتا ہے, انسان کو 24 گھنٹے کھٹک رہا ہوتا ہے. اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہوگا تو 24 گھنٹے یہاں پہ آپ کے مقصد گھومے گا. بہت ساری بہنیں جو ہیں ان کا گھر میں کوئی فیوریٹ سپاٹ نہیں ہے جہاں وہ بیٹھ کے اپنے چائے کا مگ لے کے, کافی کا مگ لے کے, جوس کا کپ لے کے وہ بیٹھ سکیں اور انجوائے کر سکیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف اس کو اپنا بنا چکے ہیں کہ بھائی میں دوسروں کو خوش کرتی پھروں گی تو میرا ہسبینڈ خوش ہو جائے گا. تم کہاں ہو؟ تم کہاں ہو؟ بڑے سالوں بعد وہ سوال ہوگا کہ تم تو دوسروں کو خوش کرتی تھی, میری جگہ کہاں تھی؟ تو بیلنس ہر رشتے کا راز ہے. بیلنس رکھو, بیلنس رکھو تو تمہیں عزت بھی ملے گی, ویلیو بھی ملے گی. آخر میں جانے سے پہلے کہوں گی کہ اگر میں اپنی ہی رسپیکٹ نہیں کر رہی,
मैं दूसरों को सिर्फ इल्ज़ाम तराशी कर रही हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, तुम्हारी वजह से मैं खा नहीं सकती, तुम्हारी वजह से मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं क्या एफर्ट्स डाल रही हूँ? क्या मेरा ऐसा कोई कॉर्नर है जिसमें अपने ड्रीम पे काम कर रही हूँ? मुझे कोई नहीं रोक सकता है कुकिंग की वीडियो बनाने से, मेरे हाथों से किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। पहन लो ग्लव्स, पहन लो भाई, अगर किसी को आपकी स्किन दिखाने से भी मसला हो रहा है ग्लव्स पहन लो, बट अपने एम्स दूसरों पे मत थोपो कि तेरी वजह से मेरी लाइफ खराब हो रही है। 24 घंटे कॉल्स, 24 घंटे बात सुनना, 24 घंटे मुझे अटेंशन दो। आप बड़े हो चुके हो, आप बच्चे नहीं हो। आज आपकी अटेंशन सिर्फ खुद अपने आप को दो, दूसरों से अटेंशन मत मांगो। अगर अपनी इज्जत करोगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, उसमें हस्बैंड पहले आता है, बच्चे आते हैं, आपके इन लॉज आते हैं, आप खुद आती हैं भाई। अगर किसी को 1-to-1 सेशन लेना है तो ये मेरे स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम और टिकटॉक की आईडी है @सईदा टीचर ऑफ लाइफ पे मुझे मैसेज करें। मैं पेड थेरेपीज लेती हूँ, तो प्लीज काइंडली याद रखिए जो भी कांटेक्ट करेगा पेड थेरेपीज के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए हैं और मैं मेंटली बहुत टायर्ड हो जाऊंगी अगर मैं फ्री थेरेपीज लेने लगूँ। फी सबीलुल्लाह मेरे व्लॉग्स हैं, रील्स हैं, देखें, एंजॉय करें, सीखें। हमारे इमरान खान साहब को मत भूलिएगा, उनके लिए दुआओं में बहुत 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 मजबूती से दुआ करें, उनकी आंख को शिफा मिले, उनको हयात के साथ, जिंदगी के साथ, सेहत के साथ आज़ादी मिले, और जो हमारे अरब मुल्कों में हो रहा है अल्लाह ताला यहाँ सुकून लाए, और अल्लाह ताला मुसलमान मुल्कों को काफिरों पर अबूर हासिल कराए। आमीन सुमा आमीन, दुआओं में याद रखो।